إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال تعالى في موضع آخر: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: الخلافة بعد 30 سنة ثم تملكه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اثر کرے یا نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندے آزاد. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید ہے کسی دل میں اتر جائے میری بات. اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے جس نے ہمیں کتاب و سنت کا داعی بنایا، اہل الحدیث بنایا، محقق بنایا. یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان عظیم ہے. بعد اس کے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انگنت لاکھوں کہا کروڑا درود و سلام نازل ہوں. آپ نے اپنی زبان مبارک سے ایک بہت پیاری حدیث ارشاد فرمائی: خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر میرا زمانہ اور میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ اور ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ. حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تبع تابعین تک تینوں دور
بہت ہی اچھے دور رہے. اور ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی اچھے انداز میں صحابہ سے ارشاد فرمائی، الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم تملکہ، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، پھر بادشاہت میں تبدیل ہو جائے گی. خلافت کا معنی ہوتا ہے نیابت، ایک کے بعد دوسرے کا بیٹھنا گدی پر. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا. آپ کی تہذیب اور تکفین نہیں ہوئی تھی. مسئلہ خلافت کا اٹھ گیا کہ خلیفہ کون ہوگا. انصار اور مہاجرین 2 گروپ تھے، 2 جماعتیں، اور دونوں نے بڑی قربانیاں دی تھی اسلام کے لیے، اللہ کے نبی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے. اور دونوں دلائل دے رہے تھے اپنے اپنے کہ ہمارا حق ہے. مہاجرین یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، باغات کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، محلات کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ دیا اور ہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. تو اب نبی کے بعد خلافت کا حق ہمارا ہے، خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے. اور انصار یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تم لوگوں کو پناہ دی، تمہارا ساتھ دیا، تمہاری معاونت کی، اللہ کے نبی کو یہاں پر پوری طریقے سے ہم نے ٹھہرایا، سمان کیا، عزت دی، اور تمہاری بھی ہمدردی کی اور نبی کی بھی ہمدردی کی. انصار کے معنی ہے مدد کرنے والے، اور مہاجرین کے معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانے والے. دونوں ہی اپنی جگہ بڑے ایک دم معقول اور سٹیک جواب دے رہے تھے کہ ہماری قربانی یہ ہے اس لیے ہمارا حق ہے. انہوں نے کہا ہماری قربانی یہ ہے، ہم زیادہ حقدار ہیں اس لیے ہمارا حق ہے. بہرحال کسی موقع پر اس مسئلے کو بتایا جائے گا. تو اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے زندگی میں تھوڑا اشارہ کیا تھا. الائمۃ من القریش، میرے بعد خلیفہ قریش میں سے ہوگا. اب چونکہ صحابہ میں سب سے زیادہ معتبر شخصیت اور حیثیت کے مالک سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ. بہرحال اختلاف تو بہت ہوا تھا اس موقع پر، وہ کسی دوسرے ٹاپک پر یا کسی دوسرے موقع پر تفصیلی گفتگو ہو جائے گی. حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ چن دیے گئے. حدیث کی روشنی میں یہ بات بتانا پڑی کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں یہ کہا کہ الخلافت بعدی 30 سنہ. سنہ کہتے ہیں سال کو، 30 عربی میں. الخلافت میرے بعد نیابت جو کرے گا، تو کہا کہ 30 سال تک، اور اس کے بعد پھر بادشاہت میں تبدیل ہو جائے گی. تو حضرت ابو بکر جب خلافت کے مسند پر متمکن ہوئے، 2.5 سال تک انہوں نے خلافت کی. ذرا دھیان رکھنا، 2.5 سال تک. آپ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ چنے گئے تمام مسلمانوں کے مشورے سے. 10 سال تک امیر المومنین نے بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑی دور اندیشی کے ساتھ، بڑی سیاست دانی کے ساتھ میں
خلافت کی اور بڑے بڑے ملک فتح کیے. آپ شہید ہو جاتے ہیں. آپ کے بعد میں مسلمانوں نے اتفاق رائے سے عثمان غنی کو خلیفہ چنا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 12 سال تک بڑی عمدگی کے ساتھ مسلمانوں کا دور رہا اور مسلمان بڑے عروج پر رہے، حتیٰ کہ جو لڑائیاں عمر فاروق کے دور میں نہیں لڑی گئیں وہ لڑائیاں جہاز کے دوارا سمندر پار کر کے عثمان غنی کے دور میں لڑی گئیں. 12 سال تک عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی. عثمان غنی شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے مسند پر بیٹھتے ہیں. حضرت علی کا دور بھی بڑا اچھا دور رہا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سب ہستیوں سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. 5.5 سال تک حضرت علی نے خلافت کی. آپ نے جوڑ لیا ہوگا نا، 2.5 سال، 10 سال، 12 سال، 5.5 سال. اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، ثم تملکہ، پھر بادشاہت میں تبدیل ہو جائے گی. حالانکہ لوگ بعد میں بھی اس کو خلیفہ کہے یا امیر المومنین کہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ 4 خلیفہ خلفائے راشدین کہلائے جاتے ہیں، جنہوں نے نبی کے طریقے پر، اسلامی نہج پر، صحیح معنی میں کتاب و سنت کی روشنی میں خلافت کی ہے. اسی لیے ان کو خلافت راشدہ کا اور خلفائے راشدین کا لقب دیا گیا، یعنی بہترین راستہ اور صحیح راستہ دکھانے والے خلیفہ. چلیے یہاں تک دور ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد امیر معاویہ کا نمبر آتا ہے. امیر معاویہ کو آپ جانتے ہیں، بنو امیہ ایک بڑا زبردست خاندان تھا، اس سے یہ تعلق رکھتے ہیں. ابو سفیان جو مکی کے سردار تھے اسی خاندان سے تھے. ابو سفیان کی بیٹی اللہ کے رسول کے نکاح میں تھی، تو امیر معاویہ کی ہمشیرہ ابو سفیان کے بیٹے امیر معاویہ اللہ کے نبی کے سگے سال ہو گئے نا، یہ خاص رشتہ ہے. پھر ایک دوسرا مقام، امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں 10 سال تک مسلسل ملک شام کے گورنر رہے. کون؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اور عثمان غنی کے بھی دور میں رہے. بڑے دور اندیش، بڑے ذہن نشین، بڑے مفکر اور مدبر آدمی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. دیکھیے صحابی ہونے کا شرف، رسول کا سگا سالہ ہونے کا شرف، پھر ملک شام کا گورنر ہونے کا شرف، اور پھر ایک خاص بات پر آ جائیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوتا تھا، سورتیں اور آیتیں، تو اس کی کتابت امیر معاویہ کرتے تھے، کاتب وحی ہونے کا شرف. لوگ امیر معاویہ کو بڑا لان تان کرتے ہیں، لیکن ان کے مقام کو نہیں سمجھ پائے لوگ. امیر معاویہ نے ایک طویل عرصے تک خلافت کی، بادشاہت کی. ان کی وفات کے بعد ان کا بیٹا یزید علیہ الرحمہ، شاید آپ کو کسی کو یہ بات گرا گزرے یا تکلیف ہو کہ مولانا یزید کے ساتھ میں علیہ الرحمہ لگا رہے ہیں. میں نے رضی اللہ عنہ نہیں لگایا ہے، یہ بات یاد رکھیں، رضی اللہ، کیونکہ وہ صحابی نہیں تھے. رضی اللہ امام بخاری کہتے ہیں کہ صحابی وہی ہے کہ جس نے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، آپ سے بیعت کی، آپ کی صحبت میں رہا،
آپ کا زمانہ دیکھا، وہ صحابی ہے، اور صحابی کے ساتھ میں رضی اللہ لگا، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، آپ سے ملاقات نہیں کی، صحابہ کا دور دیکھا، وہ تابعین کہلائے۔ ان کے ساتھ میں رحمت اللہ علیہ الرحمہ، یعنی ان پر اللہ کی رحمت ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن رضی اللہ یہ ایک پوری طریقے سے مکمل مہر لگ گئی کہ وہ بالکل جنت کے مستحق ہیں۔ جس کے ساتھ میں رضی اللہ عنہ لگ گیا تو یہ مہر ہو گئی کہ اب وہ جنتی ہے۔ لیکن کسی شخصیت کے بارے میں ہم رحمت اللہ علیہ کہہ دیں تو ہم یہ فتویٰ نہیں دے سکتے کہ وہ جنتی ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت ہو اس پر، یہ کون نہیں چاہتا؟ یہ کون چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں؟ ہر مومن، ہر مسلمان چاہتا ہے۔ امیر معاویہ کی خلافت کے بعد بیٹا مسند خلافت پر، ان کے اس عہدے پر متمکن ہوا، شخصی حکومت ہو گئی، کوئی بات نہیں ہے، باپ کے بعد بیٹا بیٹھ گیا۔ آج بھی یہ دور چل رہا ہے، برائی کچھ نہیں ہے۔ بیٹا یوگ تھا، اس لائق تھا، امیر معاویہ نے چن دیا۔ حالانکہ امیر المومنین کا انصاف یہ دیکھیں، عمر فاروق کا، کہ جس وقت خنجر مارا تھا فیروز نے تو حالت بہت ہی گمبھیر تھی۔ لوگ صحابہ، بڑے بڑے کبار صحابہ آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کا بیٹا اس لائق ہے عبداللہ، آپ اس کو نامزد کریں اپنی زندگی میں کہ میرے بعد میرا بیٹا بیٹھے گا، لیکن نہیں۔ اسی لیے فاروق کہا گیا، ان کا عدل و انصاف مشہور ہے امیر المومنین کا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے بیٹے سے زیادہ بڑی بڑی ہستیاں اس وقت موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، علی موجود ہیں، زبیر موجود ہیں، طلحہ موجود ہیں، سعد بن ابی وقاص موجود ہیں، عبیدہ ابن الجراح موجود ہیں، میں کیسے اپنے بیٹے کو نامزد کر دوں؟ کل قیامت میں اگر رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ عمر تیرے بیٹے سے تو بڑی بڑی ہستیاں اور بھی تھی وہاں، تو نے اپنے بیٹے کو نامزد کیوں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا بھائی؟ چلیے، وہ ان کے تقوی کی بات تھی۔ امیر المومنین، ان کو بھی کہا گیا امیر معاویہ کو مسلمانوں کی زبان میں۔ ان کے بعد ان کا بیٹا یزید بیٹھ گیا۔ ایک نقطہ اور سمجھیں کہ حضرت علی عثمان غنی کی خلافت کے بعد جب خلافت کے مسند پر بیٹھے تھے تو انہوں نے مکہ یا مدینہ کو اپنا دارالخلافہ نہیں بنایا۔ جیسے ملک کا دارالخلافہ آج دہلی ہے نا، اور صوبے کا دارالخلافہ لکھنؤ ہے، ایسے ہی مکہ یا مدینہ ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے، عثمان غنی نے، سب نے اس جگہ کو دارالخلافہ بنایا جو روئے زمین پر سب سے زیادہ بہتر جگہ ہے، مکہ اور مدینہ، حرمین شریفین۔ لیکن حضرت علی کی اپنی سوچ تھی، میں ان پر انگشت نمائی نہیں کر سکتا، صحابی ہیں، داماد رسول ہیں، چچازاد بھائی بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، بہت بڑی قربانیاں حضرت علی کی، لیکن ان کی سوچ کے حساب سے انہوں نے دارالخلافہ کوفے کو بنایا، مکہ اور مدینہ چھوڑ کر کوفے کو بنایا۔ یہ ان کی اپنی سوچ تھی، انہوں نے کیا بہتر سمجھا۔ کوفہ عربی میں کویفہ ہے، اصل لفظ کویفہ، جس کا معنی ہوتا ہے سختی کے۔ عراق میں پڑتا ہے یہ شہر، ملک عراق، اور کوفہ بصرہ یہ عراق میں پڑتے ہیں۔ تو یہ شہر کوفہ پہلے سے، چونکہ عراق کے لوگ بھی سخت رہے ہیں، جیسے مدینہ کے مقابلے میں مکہ کے لوگ سخت ہیں۔ حاجی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھ لیں بعد میں کہ آج بھی وہاں کی مٹی میں یہ خاصیت ہے کہ مدینہ کے مقابلے میں مکہ کے لوگ سخت ہیں۔ مکہ کے لوگوں نے نبی کو نکالا اور مدینہ کے لوگوں نے پناہ دی۔ دیکھیے آپ، سختی اور نرمی۔ ایسے ہی عراق
ہمیشہ یہاں کے لوگ منافقت کے دور میں رہے ہیں، اور وہاں کی مٹی میں ہی یہ کچھ خاصیت تھی کہ ہمیشہ دغا کی ہے، وفا کبھی نہیں تھی کسی کے ساتھ میں۔ حضرت علی نے جب کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، 5.5 سال خلافت کی، اور لاسٹ میں نتیجہ یہ ہوا کہ ان کوفیوں نے آپ کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے شہید کیا۔ ذرا پوائنٹ نوٹ کرنا، جس کے باپ کو نماز کی حالت میں مسجد میں کوفے کے لوگوں نے شہید کیا ہو، اور اس کی اولاد مدینہ چھوڑ کر کوفہ جائے، اس کو بخش دیں گے؟ بات ابھی بتاؤں گا، سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ جب یزید وہاں بیٹھے، خلافت شروع ہو گئی، بادشاہ شروع ہو گئی۔ ایک بات یہاں یہ ذہن نشین کر لیں کہ کسی ملک کا بادشاہ ہو، پی ایم ہو، سی ایم ہو، آپ پردھان سے لے کر پی ایم تک پہنچ جائیں، ہر بستی کے لوگ پردھان سے خوش نہیں ہوتے ہیں، نہ چیئرمین سے قصبے کے لوگ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ پردھان بھی چن دیا جاتا ہے، چیئرمین بھی چن دیا جاتا ہے، اور اس سے اوپر ایم پی بھی چن دیا جاتا ہے، سی ایم مکھ منتری بھی چن دیا جاتا ہے، پی ایم ملک کا بادشاہ بھی چن دیا جاتا ہے، پردھان منتری۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سب لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، سب لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی یزید علیہ رحمہ کی خلافت سے، ان کی بادشاہت سے، کچھ منافقین اس حد تک ان سے در پردہ دشمنی رکھتے تھے کہ کسی قیمت پہ یزید یہاں نہ بیٹھنے پائے۔ انہوں نے وہاں سے خطوط شروع کیے، ذرا غور سے سننا، حالانکہ یہاں میں بریلویوں کو نہیں سنا رہا ہوں، سنانا آپ کو ہے، اس لیے کہ اہل حدیثوں کو بھی پتہ نہیں ہے، منہ کی کھاتے ہیں لوگ، پتہ ہی نہیں ہے کہ تاریخ ہماری کیا کہہ رہی ہے، کس طریقے کی یہ لڑائی تھی، کیا معاملہ تھا، کیوں یہ معاملہ میدان کربلا میں پیش آیا، اس کی وجوہات کیا تھے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ جب منافقین نے وہاں سے خطوط مدینہ بھیجے، امام حسین شہید کربلا ان خطوط کو پڑھتے تھے، غور کرتے تھے، اور ان خطوط کا لب لباب یہ تھا، ترجمہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ امام حسین، ہم آپ کے وفادار ہیں، آپ پر دل و جان سے قربان ہونے کے لیے تیار ہیں، آپ چونکہ اہل بیت سے ہیں، آپ کا حق ہے کہ آپ خلیفہ بنیں، ہم یزید کی خلافت سے راضی نہیں ہیں۔ باتیں بہت ساری تھیں خطوط کے اندر، یہ مختصر الفاظ چونکہ سمندر کو کوزے میں بھرنا ہے، بہت اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، کئی خطبے ہو جائیں گے اگر اس تاریخ کو چھیڑ دیا جائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں، لیکن خاص باتیں آپ کے گوشے گزار کر دوں تاکہ کہیں بات آئے تو کم سے کم کچھ تو سمجھایا جائے۔ خطوط آتے رہے، سینکڑوں کی تعداد میں خطوط۔ یزید علیہ رحمہ کو پتہ نہیں ہے کہ میرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے، اور مدینہ خطوط جا رہے ہیں منافقین کے، اور حضرت حسین سے وعدہ بیعت کیا جا رہا ہے خلافت کا، بیعت کا، کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم اس کی بیعت سے خوش نہیں ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے ہزاروں کی تعداد میں خطوط پہنچ گئے، ہزاروں کی تعداد میں، اور ایک دن آیا کہ امام حسین نے اپنے گھر والوں کو، اپنے چچیرے تیروں کو، سب کو بٹھایا، مشورہ کیا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے، یہ کوفے کے لوگ ہمیں بلانا چاہتے ہیں، ہم سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، وہ یزید کی خلافت سے ناراض ہیں۔ مشورے کے طور پر بات آئی کہ پہلے ایک آدمی کو معائنے کے طور پر کوفہ بھیجا جائے کہ حالات ہیں کہ آخر وہ چاہتے کیا ہیں۔ مسلم بن عقیل، حضرت علی، حضرت جعفر، حضرت عقیل، یہ تینوں بھائی تھے، یاد رکھنا ذرا، مسلم بن عقیل، عقیل کے لڑکے مسلم رحمت اللہ علیہ کو،
حضرت امام حسین نے اور تمام بھائیوں نے مشورہ کر کے کوفہ بھیجا کہ آپ ذرا حالات دیکھ کر آؤ، یہ جو خطوط میں لوگ لکھ رہے ہیں کوفہ کے، یہ واقعی سچائی ہے یا کچھ ہمارے ساتھ میں دھوکہ اور کچھ فریب کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو ان لوگوں کو، کوفیوں کو پتہ لگ گیا تھا کہ مسلم عقیل آ رہے ہیں، امام حسین کے بھائی۔ انہوں نے شہر سے باہر نکل کر کے بڑا استقبال کیا، اہلاً و سہلاً مرحبا بکم، خوش آمدید، آپ کا آنا مبارک ہو، ہم آپ کا سمان کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ میں ہیں۔ وہاں ایک شور ہنگامہ، اور مسلمان تو ہمیشہ سے عفان میں رہتا ہے، عفان، جیسے دیگچی میں یا ہانڈی میں عفان آتا ہے نا، یا دودھ آپ گرم کرتے ہیں ذرا دیر میں ایک دم عفان نکل گیا باہر کو، ایسے ہی مسلمانوں کا ہر وقت میں یہی حال رہا ہے۔ تو وہاں ایک عفان تھا، طوفان تھا۔ مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ واقعی یہ لوگ تو ہمارے ساتھ میں مرنے مٹنے کے لیے تیار ہیں، جان دینے کے لیے تیار ہیں، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2-1 دن یہاں رہ کر کے معائنہ کیا جائے، خفیہ طور سے لوگوں سے بات سمجھی جائے۔ دیکھیے انہی منافقین نے جو ابھی حسیت سے کر رہے تھے کوفہ سے نکل کر ان کے استقبال میں، 2 ہی دن کے اندر ان کا مرڈر کر دیا۔ کن کا؟ مسلم بن عقیل کا۔ اب بتاؤ امام حسین کے ساتھ میں وفا کر سکتے تھے وہ؟ یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن نادانوں کو سمجھ نہیں آتی یہ بات۔ اس بات کی خبر امام حسین کے پاس پہنچی، اور امام حسین چونکہ ان کی اس خبر پر وہاں سے کوچ کر چکے تھے۔ مسلم عقیل نے قاصد بھیجا تھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، حالات بہت اچھے ہیں، اور لوگ، سچائی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین نے وہاں سے کوچ کر کے کوفے کے لیے سفر جاری کر دیا۔ ابھی راستے میں ہیں، خبر پہنچی کہ آپ کے بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اچھا، پھر مشورہ کیا، کہا کہ کیا کیا جائے بھائی، یہ ایک طرف اس طریقے کے وعدے وعید ہیں، دوسری طرف ہمارے بھائی کے مرڈر کا یہ معاملہ ہے، ان کی شہادت کی خبر ہے، تو بتائیے اب مشورہ کیا ہوا ہے؟ یہی سے ہم لوگ واپس ہو جاتے ہیں۔ لیکن نہیں، ان کے جو بھائی تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم واپس نہیں ہوں گے، ہمیں چلنا ہے وہاں۔ اب چونکہ جب بات آ جاتی ہے اس طریقے کی مشورے میں، ماحول میں، اور پھر ایک قافلے کی شکل میں تھے یہ سب لوگ، تو ان کے بھائی بضد ہو گئے، تو امام حسین کو بات ماننا پڑ گئی، آگے بڑھ گئے۔ ادھر یزید علیہ رحمہ کو پتہ لگا کہ ایک قافلہ مدینے سے امام حسین رضی اللہ عنہ کی معیت میں کوفے کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن زیاد کو ہائی کمان بھیج کر، اس کے ساتھ میں کچھ سپاہی بھیج کر یہ کہا، تاریخ جو بتا رہی ہے، یہ منبر رسول ہے، وہی بات آپ سے میں کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین کو امن و امان با حفاظت میرے پاس تک پہنچا لاؤ۔ یہ نہیں کہا تھا کہ ان کا مرڈر کر دینا راستے میں، ان کو مارنا، خون خرابہ کرنا، بے عزتی کرنا۔ کیا کہا تھا کہ ان کو با حفاظت میرے پاس تک پہنچاؤ، وہ اور میں بیٹھ کر جو بھی بات ہوگی صلح کر لیں گے، جیسا بھی مسلمانوں کا اتفاق ہوگا اس کو ہم دونوں مان لیں گے۔ بات ختم ہو گئی۔ لیکن عبداللہ بن زیاد یہ نالائق شیعہ تھا، اور اس شمر لعین، ان دونوں نے موقع واردات کو غنیمت سمجھا۔ 40 کلومیٹر کی دوری پر، کوفے سے 40 کلومیٹر کی دوری پر، میدان کربلا جسے کہتے ہیں، وہاں پر اس قافلے کو جب گھیراؤ میں لیا تو امام حسین کے بھی وہی الفاظ تھے جو یزید علیہ رحمہ نے کہہ کے بھیجے تھے۔ اس عبداللہ بن زیاد سے یہ کہا، جب اس کی نظریں دیکھیں، اس کا معاملہ دیکھا، اس کا چہرہ پڑا، اس کی بات سے، گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ اس کے کچھ انداز غلط ہیں، تیور اس کے غلط ہیں، تو امام حسین نے 3 شرطیں رکھی اس سے۔
کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، اس میں سے کوئی بھی شرط مان لی جائے۔ کہا رکھو، کیا شرط ہے؟ کہا پہلی شرط یہ ہے کہ مجھے یہاں سے واپس چلے جانے دو، میں یہیں سے مدینہ واپس چلا جاتا ہوں۔ کہا نہیں، چونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ دشمن چنگل میں آ چکے ہیں اور اس سے بڑا موقع ملنے کا نہیں ہے۔ کہا نہیں، یہ شرط آپ کے قبول نہیں کی جائے گی۔ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میں یہیں سے ساحل سمندر دوسری طرف نکل جاتا ہوں۔ کہا یہ بھی شرط قبول نہیں۔ کہا تیسری شرط رکھو۔ کہا تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو، یزید اور میں دونوں بیٹھ کر کے جو معاملہ بھی ہوگا وہ سمجھا لیں گے، تصفیہ کر لیں گے، اسی میں خیر۔ اب اس نے سمجھ لیا کہ اگر ان کو واپس لے جایا گیا وہاں معاملہ خراب ہو جائے گا، کیونکہ جس کے دل میں دشمنی ہے، اور ان شیعوں نے ہی حضرت علی کو قتل کیا تھا، اور ان شیعوں نے ہی حضرت عثمان کو قتل کیا تھا، اور انہی شیعوں نے امام حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا تھا۔ لیکن ان سنی مسلمانوں عقل نہیں آئی، 2 برس کی کتاب پڑھ لیتے ہیں، حافظ بن گئے، قاری بن گئے، اسی میں پھولے ہوئے ہیں، قاری صاحب قاری صاحب۔ حقیقت پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت ہے کیا اصل میں۔ اب ہم اگر یہ بات یہ کہہ دیں صحیح انداز میں، حق بات، کہ یزید علیہ رحمہ، ارے یہ یزیدی ہیں، دیکھو امام حسین کی توہین کر رہے ہیں، یزید کے ساتھ رحمہ لگا رہے ہیں، رحمت اللہ لگا رہے ہیں۔ دیکھیے انہوں نے بھی یہ کہہ کے بھیجا کہ میرے پاس امن و امان لے کے آنا با حفاظت، اور انہوں نے بھی یہی کہا عبداللہ بن زیاد سے امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہ مجھے یزید کے پاس لے کر چلو، میں اور وہ بیٹھ کر بات کر لیں گے، جو بات بھی ہوگی اس پر تصفیہ ہو جائے گا۔ بات ختم ہو گئی۔ پھر ان کو بھی توقع نہیں تھی امام حسین کو اس بات اس یزید علیہ رحمہ کی طرف سے کہ وہ میرے ساتھ میں کوئی غلط معاملہ فرمائے گا، نہیں، ورنہ یہ بات کہتے ہی نہیں کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ مختصر یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے معاملہ تھا اور یہ ہونا تھا، ورنہ یہ واردات اور یہ واقعات ہم کیسے دہراتے ہیں۔ بہرحال خاموش رہنے کی ضرورت ہے۔ بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں مسلمانوں کے آپسی معاملات میں، دشمنوں نے بلبائیوں نے بہکا دیا، جیسے امیر معاویہ کو اور حضرت علی کو بہکا دیا۔ حالانکہ امیر معاویہ حق پر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ علی جنہوں نے عثمان کو بے قصور قتل کیا ہے ان سے خون کا بدلہ لیا جائے، یہ اسلام کا قانون ہے۔ لیکن حالات کے تحت حضرت علی ان لوگوں کو نہ معطل کر سکے، نہ ان کو مطلب یہ کسی طریقے کی سزا دے سکے، کیونکہ ماحول اتنا بگڑا ہوا تھا۔ وہی سمجھ رہے تھے کہ حالات کو کس طریقے سے قابو کیا جائے، اور اسی بات پر بلبائیوں نے، دشمنوں نے موقع واردات کو غنیمت سمجھ کر دونوں کو برگلا دیا، اور حضرت امیر معاویہ میں اور حضرت علی میں جنگ ہوئی۔ کیا کہو گے آپ؟ کس کو برا کہو گے؟ بتاؤ آپ۔ خاموش رہنے کی ضرورت ہے۔ دونوں صحابی ہیں، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں کا مقام ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس کی کیا غلطی رہی، لیکن ایک نقطے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ امیر معاویہ حق پر تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیا جائے ان دشمنوں سے۔ چلیے حضرت مائی عائشہ امہات المومنین اور حضرت علی کے اندر جنگ ہوئی، اور بڑی جنگ ہوئی جس کو جنگ صفین کہتے ہیں، پوچھ لینا کسی عالم سے، جاؤ میں پورے حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جنگ جمل بھی کہتے ہیں، الجمل اونٹ عربی میں، اونٹ پر بیٹھ کر گئی تھی مائی عائشہ صدیقہ۔ اتنا بڑا خون خرابہ دونوں جماعتوں میں مسلمانوں کی ہوا کہ تاریخ گواہ ہے۔ آپ کس پر انگلی اٹھاؤ گے؟ حضرت علی پر انگلی اٹھاؤ گے یا مائی عائشہ پر انگلی اٹھاؤ گے؟ اگر کسی پر بھی انگلی اٹھائی ایمان سے چلے گئے۔ خاموش رہنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بھی میں آخری بات آپ سے یہ پہنچانا چاہتا ہوں، یہ میسج، کہ یزید علیہ رحمہ بھی مسلمان تھے، صحابی کے بیٹے تھے، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا مقام حضرت حسین سے بڑھ کر ہے، نہیں، امام حسین اہل بیت سے ہیں، نواسہ رسول ہیں، جنت کے پھول ہیں،
جو مقام امام حسین کا ہے وہ یزید علیہ الرحمہ کا نہیں ہے ہماری نظر میں، لیکن ہم خاموش رہتے ہیں، ہم کو بھی برا نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی جانب سے تھا معاملہ، یہ ایسا ہونا تھا، لیکن ہم کسی کو کیا کہیں، ہم خاموش رہتے ہیں کہ یہ اللہ معاملہ، اللہ کی طرف لوٹا دے اس کو۔ اس لیے لوگ کہتے ہیں ارے یار یہ یزیدی ہیں بھائی، کیوں کہ یزید کو برائی نہیں کہتے ہیں؟ اچھا میں ایک دلیل دیتا ہوں بخاری کے حوالے سے، ساری غلطی میں مان لیتا ہوں یزید علیہ الرحمہ کی کہ سب کچھ ان کے اشارے سے، ان کے سب کچھ اس سے ہوا، چلو ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا۔ بخاری کی حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ قسطنطنیہ کے فاتحین جتنے بھی ہوں گے وہ سب مغفور ہیں۔ مغفور کے معنی جانتے ہو؟ بخشے بخشائے، غفور الرحیم کہتے ہو نہیں؟ اے اللہ تو ہم پر رحم کر دے اور ہمیں بخش دے، وہ غفار ہے نا۔ مغفور یعنی بخش دیے گئے، وہ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ بات صادر ہوئی۔ جب تم یہ کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب تھا، تو نبی نے یہ بات کیوں جان بوجھ کر کہی کہ یہ یزید میرے نواسے کو میدان کربلا میں شہید کرائے گا اور میں اس کو مغفور کی ڈگری دے رہا ہوں؟ نہیں، نبی کو یہ بات معلوم نہیں تھی۔ نبی نے اپنی زبان سے یہ کہا تھا قسطنطنیہ کے فاتحین جتنے بھی ہوں گے وہ سب مغفور ہیں، اور تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ قسطنطنیہ کو جب مسلمانوں نے فتح کیا ہے تو ہائی کمان یزید علیہ الرحمہ تھے، ان کی کمانڈری میں قسطنطنیہ فتح ہوا ہے۔ کہاں ڈالو گے ان واقعات کو، ان حدیث کی دلیلوں کو کہاں ڈالو گے بھائی؟ کہاں جاؤ گے بچ کر؟ اس لیے ہم خاموش رہتے ہیں، خاموش رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لڑائی اسلامی لڑائی نہیں تھی، اسلامی لڑائی نہیں تھی، یہ کرسی کی لڑائی تھی، عہدہ منصب کی لڑائی تھی، خلافت کی لڑائی تھی، نیابت کی لڑائی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک گروہ غیر مسلم ہے اور ایک گروہ مسلم ہے تو کفر اور اسلام کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، دونوں جماعتیں مسلمانوں کی تھی۔ یہ اور بات ہے، اس میں شیعہ تھے، اس میں سنی تھے، اور ان شیعوں نے جیسا کہ ابھی میں نے دلیل کے طور پر بتایا کہ بڑی عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی انہی شیعوں کا ہاتھ تھا، بلبائیوں کا، اور حضرت علی کی جو شہادت ہوئی مسجد کے اندر شہید کیا کوفے کی، تب بھی یہی منافقین تھے، یہی شیعہ تھے۔ اور یہ حسن حسین جو کرتے پھر رہے یہ انہیں سمجھ نہیں ہے، یہ اللہ سمجھ دے، ان شیعوں نے گردن کاٹ کر حضرت امام حسین کا گلا الگ کر کے اور نیزے میں ٹانگ کر کے اور اس میدان کے اندر یہ گھما کر کے ایسے ثابت کیا تھا کہ دیکھو دشمن کا حال ہم نے یہ کر دیا ہے۔ اللہم احفظنا من کل ولایۃ فی الآخرہ۔ آج اسی چیز کو علم لے کر کے یہ تعزیہ بنا کر کے امام حسین کی کیا توہین کی جا رہی ہے، کچھ تو سمجھو میرے بھائی۔ ان شیعوں نے جو توہین کی امام حسین کی، تم اس کو عزت دے رہے ہو، تم ان سے زیادہ توہین کر رہے ہو۔ وہ تو جہنم رسید ہے ہی ہے، یہ واجب القتل ہے شیعہ۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ان کو ایک ایک کو چن چن کر کے قتل کیا جائے، کیونکہ یہ نبی کے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے، یہ ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، یہ عمر کو گالیاں دیتے ہیں، یہ عثمان غنی کو گالی دیتے ہیں۔ مانتے کس کو ہیں؟ علی کو۔ کہتے ہیں 40 پارے نازل ہوئے تھے قرآن سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ 40 پارے نازل ہوئے تھے، 10 پارے غائب کر دیے، 30 ہی رہ گئے۔ ان لوگوں کے ابو بکر عمر عثمان کے علی کے غائب کر دیے، اللہ بغیر سیاہ پیر کی بات۔ پھر کہتے ہیں کہ علی کو نبی کے بعد خلافت پر بیٹھنا چاہیے تھا، لیکن ان لوگوں نے جبرن چھینی ہے۔ ایسا نہیں، تو تبرہ بازی کرنا، صحابہ کے بارے میں کسی طریقے کی لب کشائی کرنا، زبان کھولنا، ایمان سے خارج ہو جائے گا آدمی۔ اس لیے اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے سمندر کو کوزے میں بھرنے کا کام کیا ہے، کیونکہ بہت لمبی تاریخ ہے، اور اس پوری تاریخ کو بتانے سے کوئی فیض نہیں نکلے گا۔ یہ ساری باتیں جو کچھ آپ کو بتاتی گئی بس پوری تاریخ کا لب لباب ہے یہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور امام حسین شہید کربلا کی محبت کوٹ کوٹ کر ہمارے دلوں میں بھر دے پروردگار، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے دشمنی کرے گا وہ مجھ سے دشمنی کرے گا۔ دل میں بڑی بے پناہ محبت ہے، لیکن
سمجھائیں کیسے بھائی، دل نکال کر دکھائیں ہم۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ اہل بیت کے ساتھ میں بھی کل قیامت میں ہمیں ان کی رفاقت نصیب فرما دے رب العالمین۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ زندہ رہیں، جب خاتمے کا وقت آئے تو ایمان پر توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا اللہ، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔